الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا بیان ہے تو مختصراً عرض کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی جنگ جو پہلا مارکا لڑا گیا وہ بدر کا ہے، اور بدر میں مکہ والوں کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے غصہ کیا کہ ہم بدلہ لیں گے، تو غزوہ احد ہوا کہ وہ بدلہ لینے آئے تھے بدر کا۔ ان کا بڑا کمانڈر تھا ابو سفیان، اور دائیں طرف تھا خالد بن ولید، اور بائیں کے طرف کے لشکر پر تھا ان کا کمانڈر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو بدلہ لینے آیا تھا اپنے باپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ سے لشکر آ رہا ہے، 3000 تعداد ہے، بڑا کمانڈر ابو سفیان ہے، دائیں طرف خالد بن ولید ہے، اور بائیں طرف اکرمہ ابو جہل کا لڑکا ہے، اور بہت بپھرے ہوئے آ رہے ہیں کہ بدر کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، کیا پروگرام ہے، باہر نکل کے لڑنا ہے یا یہاں؟ جو مخلصین تھے مجاہدین، انہوں نے کہا جی باہر نکل کے لڑیں گے، ان کا باہر مقابلہ کریں گے۔ اور جو منافق قسم کے تھے انہوں نے کہا یہیں جہاد، یہاں نہیں جہاد ہوتا، یہاں بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ کوئی کوٹھے پہ چڑھ کے کوئی پتھر پھینکے گا، کوئی نہیں پھینکے گا، اندر اندر معاملہ رہے گا، پتہ نہیں چلے گا کون لڑ رہا ہے کون۔ باہر نکلیں گے تو معاملہ جو ہے بالکل نکھر کے سامنے آئے گا۔ آپ نے مشورہ قبول کیا باہر نکل کے لڑنے کا، تو آپ لے کے چلے 1000 کا لشکر۔ مدینہ طیبہ یہاں ہے، دائیں طرف مکہ ہے، بائیں طرف یہ پہاڑ ہے 6 کلومیٹر احد کا پہاڑ، یہ قدرتی دفاع ہے۔ اور جو مشرق سائڈ ہے مدینہ کی، وہاں پتھریلا علاقہ تھا، ادھر سے بھی لشکر نہیں آ سکتا۔ اور جو یہ طرف ہے جنوب والی، ادھر بھی پتھریلا علاقہ تھا۔ تو جو صدیوں کا راستہ تھا مکہ سے شام کی طرف تجارت کا، مدینہ سے نیچے کی طرف مغرب کی طرف سے ہو کے جاتا تھا، یہاں سے لشکر نے آنا تھا، اور اس طرف سے احد کے پہاڑ کے دامن سے حملہ آور ہونا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کے نکلے۔ جب قریب پہنچے دشمن کے تو 300 آدمیوں کو عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، یہ کہہ کے واپس لے گیا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا گیا، ہم نہیں جہاد کرتے۔ 300 آدمی پیچھے چلا گیا۔ دنیا کے قوانین یہ کہتے ہیں، جنگی مہارت یہ کہتی ہے، اور جنگی اصول یہ کہتے ہیں کہ جس لشکر کا تیسرا حصہ دشمن کے سامنے جا کے پیچھے ہٹ جائے، پلٹ جائے، باقی لشکر کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، بددل ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے یہ بات، لیکن جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دنیا کے عظیم لوگ تھے، نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ تھا۔ انہوں نے زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے وہ مثالیں پیش کی کہ کسی نبی رسول کے ماننے والے اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ میدانوں میں کھڑے ہو گئے، اقبال کو بھی کہنا پڑا، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں ہار جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تو اس سے سرکش ہوا کوئی، تیرے لیے دینا، تیرے لیے روکنا، تیرے لیے جوڑنا، تیرے لیے توڑنا، تیرے لیے محبت، تیرے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ۔ تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ چیز ہے کیا وہ تو توپ سے لڑ جاتے۔ کہا بالکل جی، خاص کام جہاں پاک، ہم آپ کے ساتھ 700 کو لے کے آپ گئے۔ ان سے کہا گیا جہاد فرض ہے؟ کہتے فرض ہے۔ اللہ کا حکم ہے؟ کہتے اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ ہاں۔ تو آؤ نا۔ کہتے چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں ایسے جہاد نہیں، ہم نہیں کرتے۔ یہ شیطان کے بڑے بڑے داؤ ہیں، بہت لوگوں کو گمراہ کرتے۔ مسجد کا کام کر رہا تھا، مدرسے کا کر رہا تھا، جہاد کا کام کر رہا تھا بہت بڑھ چڑھ کے، اور مدرسے کا کام، یہ جو دین پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا، پیچھے ہٹ گیا مدرسے سے، جہاد سے۔ میں تم دین کا کام کرتے تھے؟ ہاں۔ تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ کہتا پوچھتے ہی نہیں، ابھی للو پنجو، نہ کوئی مشورہ نہ میٹنگ، نواب بنے ہیں آپ پہ بیٹھ جاتے ہیں اجی نہیں۔ اچھا یار تم نے ثواب کس سے لینا ہے؟ اللہ سے۔ تو تم نے ان سے قیمت ضرور ڈلوانی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک رپورٹ پیش کی گئی جنگ کی، جناب فلاں آدمی شہید ہو گیا، انا للہ، فلاں بھی شہید ہو گیا، جناب کچھ اور بھی شہید ہوئے ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ اگر عمر نہیں جانتا، عمر کا رب تو جانتا ہے جس نے بدلے لینے۔ جب آپ نے اجر اللہ سے لینا ہے
مدرسے کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، جہاد کا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہم کہتے تھے یہاں جہاد ہو، ملک کے اندر رہ کر، چلے گئے۔ 700 کو آپ لے کے میدان میں پہنچے، آپ نے میدان کا ملاحظہ کیا، یہاں ایک ٹیلہ ہے۔ اب یہ خالد بن ولید کا لشکر یہاں تھا، اب یہ ٹیلہ، اس کے پیچھے اس طرف مدینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لشکر ٹیلے کی اوٹ لے کر مدینہ پر حملہ کر دے، یا ٹیلے کی اوٹ سے فائدہ اٹھا کے ہماری پشت پر حملہ کر دے۔ آپ نے 50 آدمی علیحدہ کیے اور یہاں کھڑا کیا، عبداللہ بن جبیر کو امیر بنایا، کہا دیکھو ہمیں ہو فتح، ہمیں ہو شکست، حتیٰ کہ فرمایا اگر دیکھو نا کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں نہ کہوں کہ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ان کو ہدایات دیں، امیر ان کو مقرر کیا، نیچے آئے۔ اب قوم کو ابھارا جہاد پر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھار، کھڑا کر، ان کو جہاد کے لیے ترغیب دے۔ آپ نے ان کو کہا بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چڑھائی زمین و آسمان کے درمیان ہے، اللہ کے دشمن رسول کے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حوض کوثر سے پانی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنی تلوار میان سے نکالی، لہرایا، یہ تلوار ہے، یہ محمد کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آج وہ لے جو اس کا حق ادا کر، اس کا آج حق ادا ہو جائے۔ ابو دجانہ آئے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے جناب اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میں ابو دجانہ یہ تلوار کاٹ کرے، کافروں کی کھوپڑیاں اڑائے، گردنیں کاٹ کاٹ کے آج اللہ کے رسول کی تلوار ٹیڑھی ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے آج اللہ کے رسول کی تلوار، اس کو وہ پکڑے جو اس کا حق ادا کر۔ جناب یہ تلوار آپ مجھے دے، میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تلوار لی، کافروں کو گھور کے دیکھا اور اکڑ کے چلنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ فرمایا یہ چال تکبر والی، گھمنڈ، اکڑ والی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن جب جذبہ جہاد کافروں کو نیچا دکھانے کے لیے، جرأت، شجاعت، غیرت کے لیے ہو، یہ چال اللہ عرش پر دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ غیرت، شجاعت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کافر للکارے بھیگی بلی بن جان، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہونا آتا ہے، جب مقابلہ کرنا تو ڈھیر ہو جاتی ہیں قومیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت، جرأت کا سبق دیا، اللہ کا نام لے کے حملے کا حکم دیا، اللہ نے مدد کی، کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، 3000 کا لشکر بھاگ پڑا۔ جب مسلمانوں نے ان کا پھینکا ہوا گرا ہوا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جو اوپر کھڑے تھے نا ٹیلے پر، وہ دیکھ رہے تھے منظر، کہنے لگے امیر صاحب چلیں، نیچے چلیں۔ کہتے کہاں، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد نہیں؟ نے کہا حدیث تو یاد ہے لیکن مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ مطلب لے رہے ہیں کہ ٹیلا چھوڑنا ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، جنگ ختم ہو گئی، یہاں کھڑے ہونے کا مطلب آپ کا مقصد تھا پکا کرنا، پکا کرنا، پکا کرنا۔ انہوں نے کہا میں مقصد وقصد نہیں جانتا، میرے کان میں حدیث رسول، ارشاد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ کہنے لگے امیر صاحب سخت، امیر صاحب سخت، بھئی جو حدیث پہ جم جائے، میں کہتا جی یہ سخت، یار یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے تکبر کی علامت حدیث، اور نہیں تسی کچھ نہ سخت جو بندے، ایڈی بھی گل کوئی نہیں۔ یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی ایسے کی تھی جیسے تم کر رہے ہو، سارا کنجر خانہ تم نے اکٹھا کیا ہو۔ مول صاحب خوشی دا موقع، ایڈی اسلام سے تنگی کوئی نہیں، جیڑی گال کرو جی سخت نہیں، تینوں ڈانگ ماری، حدیث سنائی، تیرے پیارے پیغمبر کا فرمان سنایا، من حرام تے ہوجتا ڈھیر، ایک چوری اور ایک سینہ زوری، ایک کرنے والوں کی ایسی بےعزتی کر دیتے ہیں آگے، اور اس کو ایسا کہ دوبارہ اس کو کہنے کی جرأت نہ ہو، یہ شیطانیت ہے۔ جو بات کریں جی سخت ہے، جی سخت، تمہیں مارا ہے، ایک حدیث سنائیے۔ انہوں نے کہا جی امیر صاحب سخت ہے، کہا جی مطلب وہ نہیں ہے جو، اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، فرض نفل ہو، جنازہ، استسقاء، عید، سب اس میں آ گئے کہ نماز نہیں ہوتی بغیر، سیدھی سیدھی حدیث،
دو تے دو چار انہوں نے جی یہ نہیں مطلب نماز نہیں ہوندی ہاں نماز کامل نہیں ہوندی ناقص ہو جائے تو ٹھیکہ چکے ساری زندگی ناقص پڑھن دا تقلید ہے دھڑا پالٹی بابا دادا امام نانی دادی برادری ہے ذہن میں دل میں کوڑ ہے ہونا تو یہ چاہیے سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں ہے مطلب وہ نہیں جو تم لے رہے ہو رسول نے فرمایا لعن المحلل والمحلل لہ اللہ کی لعنت تو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے یار حلالہ حرام ہے بغیرتی ہے یہ ٹھیک نہیں اور نہیں آپ سمجھے نہیں تم سمجھے نہیں ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے لیکن یہ بھی تو سوچ کے نام تو حلال کرنے والا رکھا ہے نا پاہمیں لعنتی ہو گیا بیوی تو حلال ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون یہ بغلولوں کا دین ہے عقل نیچے بڑھنا تو یہ ہے نا مطلب وہ نہیں وہ کہہ لے گئے جی مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں آپ کا کام تھا پکا کرنا اور تم مطلب لے رہے ہو کہ ٹیلا نہیں چھوڑنا انہوں نے کہا میں مطلب نہیں جان جب رسول میں ٹیلا نہیں چھوڑا تو میں نے ٹیلا نہیں چھوڑا اب جیڑا چگی پاوے حدیث تے چوکیدار پیرا دے اے جی سخت ہے اتنی سختی کوئی نہیں اور اتنی نرمی بھی کوئی نہیں جنی تسی بنائی بیٹھے ہو وہ نیچے آ گئے خالد کی بار بار نظر جاتی تھی وہاں خالد بہت اونچا آدمی تھا ہیرا تھا لیکن خالد بیچارہ کیا کرتا اس کے دماغ سے پہلے نبی کا دماغ وہاں پہنچ چکا تھا ساری دنیا کی عقل دانش مندی سوجھ بوجھ وہاں نہیں پہنچ سکتی نبی کی سمجھ جب ہم پڑھتے تھے مدینہ شریف کے اندر فوجی لوگ آتے ہمارے دوست بھی ہم ان کو میدان احد میں لے جاتے دکھاتے سارا بتاتے وہ منہ میں انگلیاں لے کے کہتے کہ یار جب کتابیں بھی نہیں لکھی ہوئی تھی جب جنگی اکیڈمیاں بھی نہیں تھی جب ایسے سارے قوانین آفرین ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بدوؤں کو کتنی کامیابی سے لڑایا کیسے اس نے ترتیب دی ساری دنیا کی سوجھ بوجھ فہم و فراست جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خالد بار بار ٹیلے کو دیکھتا تھا خالد بھی بڑی چیز ہے یہ مسلمان ہوا اور مسلمانوں کا جنرل بنا پوری انسانی تاریخ میں نبیوں رسولوں کے بعد خالد بن ولید کی ٹکر کا کوئی جرنل نہیں یہ عیسائیوں نے لکھا 9 تلواریں توڑی اس نے ایک مارکے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور میں یہ فوجوں کے کمانڈر تھے ابو بکر صدیق بڑا دھیما آدمی تھا رضی اللہ خاموش طبق تھوڑی گفتگو لیکن جب پے در پے فتوحات کی خبریں آئی نا خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ اللہ کی تلوار کہا کہ وہ شہر بھی لے گیا خالد وہ شہر بھی رومیوں کا لے گیا عین التمر بھی لے گیا وہ بھی لے گیا ابو بکر جیسا انسان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکا خالد کے متعلق ایک تاریخی جملہ نکالا کیا کہا اقیمت النساء آئیاں لدنا کا خالد عورتوں کے پیٹ جواب دے گئے ہیں کہ خالد جیسا مرد پیدا کر خالد جیسا کو پڑے پلٹک لیکن ہیرا ہی ہوتا ہے کفر پہ تھا اس نے دیکھا کہ چند آدمی اوپر کھڑے ہیں پیچھے سے آیا اور جو بھاگے جا رہے تھے ان کو غیرت دلائی تمہارے باپ کو مسلمانوں نے بدر میں تیرے بھائی کو بغیر تو کہاں جا رہے عورتوں کو منہ دکھاؤ گے ادھر آؤ پیچھے سے آ کے چند آدمی شہید کی اور مسلمانوں کی پشت پہ حملہ کرتی اچانک حملہ اب مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گئے کچھ گروپ وہاں کچھ گروپ وہاں یہ کیا ہوا اور ایک گروپ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نے باڑ قائم کر کافروں نے کہا آج بڑا موقع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تمام کر دے بس پھر انہیں حملے کیے انہوں نے آگے بڑھے صحابہ کرام نے باڑ قائم ایک گرا دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا کٹتے گئے تیرے ٹینک بختر بن گاڑیاں تیرے کنکریٹ کے مورچے میں ان کو تشبیہ نہیں دے سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اس باڑ کے ساتھ جو انہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے قائم کی تھی واللہ گرتے گئے کٹتے گئے لیکن اپنے جیتے جی محمد تک پہنچنے نہ دیا کسی کو طلحہ نے ایسے ہاتھ کر دیا چہرے کے آگے تیر آتے گئے لگتے گئے طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا جب طلحہ بوڑھے ہو گئے تھے تو ہاتھ تو بے جان تھا مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے کہتے چچا لکڑی اٹھائے پھرتے ہوئے کیا طلحہ کو عہد یاد آ جاتا آنکھوں سے آنسو بیٹو
بچوں اللہ کا شکر ادا کرو، گھر میں بیٹھے ہوئے دین مل گیا۔ احد کے اندر یہ ہاتھ کام آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حفاظت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اس کے باوجود آپ نے کمان کی، میں اوپر چڑھو، پہاڑ پر چڑھو، پہاڑ پر چڑھایا۔ ابو سفیان کا لشکر بھی چڑھنے لگا، میں ان کو نیچے رکھو۔ میدان کے اندر جو ہے وہ عجیب نقشہ بن گیا، 70 شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں توڑ دی گئی، پیٹ چاک ہو گئے، میدان خون سے رنگین ہو گیا۔ ایک ایک گھر میں 3 شہیدوں کی لائن لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گلاب جیسا چہرہ زخمی ہو گیا، کلیوں جیسے دانت شہید ہو گئے، ریشم جیسی زلف خون میں تر ہو گئی، کستوری جیسا خوشبودار خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے لیے بہہ گیا۔ یہ جو لوگ ہیں نا کتابیں لکھتے ہیں، ان سے کبھی کبھی اللہ ایک وارث شاہ گزرے، کتاب اس نے لکھ دی، پتہ نہیں واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس سے بھی بات اللہ نے نکلوا دی۔ وہ کہندا ہے تقدیر رب دی نوں کون موڑے، تقدیر پہاڑاں نوں پٹ دیے، تے گڈ آدم ہوا نوں بہشت وچوں اتے زمین دے سٹ دیے، تے یوسف جے حسین شہزادیاں نوں وچ کھوہ دے سٹ دیے۔ وارث شاہ دند نبی دے شہید ہوئے، تقدیر نہ کسے تو اک دیئے، تقدیر نبی دے دند شہید ہوئے۔ تقدیر ہے، غالب ہے، اللہ مشکل کشا، کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے آواز لگائی، حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد ہے؟ میں چپ رہوں۔ حل فیکم ابو بکر، ابو بکر ہے کہ ہم نے مار دیا؟ میں چپ رہوں۔ حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ میں چپ رہو۔ اس نے سمجھا تینوں یہ شہید ہو گئے۔ اس وقت کے کفر کو بھی ابو بکر عمر کھٹکتے تھے، آج کے کفر کو بھی ابو بکر عمر کھٹکتے ہیں۔ اس وقت کا کفر بھی سمجھتا تھا کہ اگر ابو بکر عمر کو نکال دو اسلام سے، اسلام کا خاتمہ، تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا، قبر میں ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ آج کا کفر بھی یہی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے سمجھا یہ تینوں ختم ہو گئے تو اپنے بت کا نعرہ لگایا، اولو حبل، حبل کی جائے، مسلمانوں حبل جیت گیا، آج لات جیت گیا۔ محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جواب دو اس کو، پہلے ذات کا مسئلہ تھا، اب اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، دو جواب عمر اس کو۔ جناب کیا جواب دیں؟ میں اس کو کہوں اللہ والا واجل، اگرچہ زخمی ہے، شہید ہے، لیکن جب تک جسم میں جان ہے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائیں گے۔ پرچم کفر بلند ہو تیری نگاہ میں، یا لا الہ نہ کہے، یا اسے تار تار کر، اللہ والا واجل۔ وہ کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، درگاہ دیوی ہے، چادر چڑھائیں گے جائیں گے، تمہارا عزا کوئی نہیں۔ میں جواب دو جناب، کیا جواب؟ لنا مولا ولا مولا، ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں۔ اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال تمہاری ہماری پھر ملاقات ہوگی، بدر کے میدان میں کچھ ارمان رہ گئے ہیں تو ٹھنڈے کر لینا، آ جانا۔ للکارا۔ اس نے سوچا کہاں بولے گا، 70 زخمی، 70 شہید، خود زخمی پڑا ہے، لیکن محمد بولا صلی اللہ علیہ وسلم جو رشدات غیرت سے بولا، فرمایا ہاں اگر تو کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آئے گا، میں بھی اپنے مجاہدین لے کے میدان میں اتروں گا، تجھے دو دو ہاتھ کروں گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، اگرچہ میں زخمی ہوں لیکن میں ان شہیدوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی لاشوں کو جو خون دے کے اسلام کے درخت کو رونق بخش گئے۔ آپ ایک لاش پہ پہنچے، 80 سے زیادہ زخم تھے، نیزے تلوار کے اور تیر کے۔ کون ہے جناب؟ پتہ نہیں کون ہے، پہچانا نہیں جا رہا ہے، تو وہ اپنا بڑا بے دگری سے لڑا ہے کافروں جن کی لاشیں پڑی ہیں۔ تو عورتیں بھی تو آئی تھی نا، اپنی لاشوں کو پہچانتے۔ انس بن نضر کی بہن نے آ کے پہچان، یہ تو میرے ویر دی لاش ہے، نکے ہوندیاں کھیڑ دیاں انگلی تے کٹے سی، میرا ویر پہ ہے، انس بن نضر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آگے آپ گئے کہ لاش پڑی ہے، اس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں، اس کا پیٹ بھی چاک ہے، بڑے غصے کے دار۔ یہ کون ہے؟ بڑے غصے کے دار؟ جناب یہ آپ کا پیارا چچا حمزہ، حمزہ رضی اللہ، میرا چچا
सैयद शुहदा, शहीदों का सरदार सैयद शुहदा, रसूला ने लक़ब दिया हमजा को रजी अल्लाह जी। हाँ, आज अगर सफिया का डर न होता, फूफी का डर न होता, हमजा की बहन का डर न होता, अपने चच्चे की लाश पहाड़ों पर रखवा देता, परिंदे आते इसको खा जाते, दरिंदे आते इसको खा जाते, क़यामत के दिन लोग कब्रों से उठते और मेरा चच्चा जानवरों के पेटों से उठता। लेकिन फूफी का डर है, फूफी ये बर्दाश्त नहीं कर सके। इतने में पता चला कि सफिया फूफी आ रही है, रोको उसको, आने ना दो, भाई का ये अशर देख के बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा गया आपको आने की इजाजत नहीं है। समझ गए कि रसूलुल्लाह ने रोका, मेरे भतीजे मुझे आने की इजाजत दे दे। मैं जाहिलियत वाली सफिया, बैन वाली नहीं, मैं तो इस्लाम की मतवाली जज्बे जिहाद से सरशार खुशी से झूमती हुई आ रही हूं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे एक शहीद की बहन बना दिया। एक औरत आई बनु दीनार कबीले की, रसूल असम का क्या हाल है? कहा तेरा तो खामिन शहीद हो गया, इन्ना लिल्लाहि, मुझे बताओ रसूल असम के। आगे गई, तेरा बाप शहीद हो गया, इन्ना लिल्लाहि। आगे गई, तेरा भाई शहीद हो। ये तीनों रिश्ते कितने नाज़ुक हैं, इनमें से एक रिश्ता औरत के होश हवास उड़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन कैसी अल्लाह वालियाँ थी, सुन के कहती है परवाह नहीं, मुझे रसूलुल्लाह का बताओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया, जख्मी तो हैं लेकिन वो साथियों में पहाड़ की टिकड़ी पर ऊपर मौजूद है। दूर से देख के कहती है कुल्लु मुसीबत बादक जललू, प्यारे सर का सरताज कट जाए, वालिदैन का साया सर से उठ जाए, मसाइब व अलाम के पहाड़ टूट पड़े, हर तकलीफ गवारा है, हर मुसीबत गवारा है, अगर तू सलामत है तेरा दीन सलामत। काफिर खुशी खुशी भाग गए, हाँ बदला ले लिया। रास्ते में सोचा कि अगर मक्के वालों ने कहा मोहम्मद का सर लाए हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, अबू बकर का रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं, उमर का नहीं रज़ियल्लाहु अन्हु, को माल लाए उनसे नहीं, कोई गुलाम बनाए मुसलमान नहीं, मदीने पे कब्जा हुआ नहीं, तो फिर बदला का फतह। और यहाँ मैं इसलिए कहता हूँ उहुद में शिकस्त नहीं हुई, तंबी हुई है, तंबी। काफिर गए, मुसलमान तो पड़े थे, अगरचे जख्मी भी थे, मैदान में थे। उन्होंने सोचा एक दफा वापस चलें और इनको एक और धक्का दे तो कुछ ना कुछ निशानी लेके जाएं। अब उधर से वो चले, इधर से अल्लाह ने अपने नबी को बताया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को बताओ कि वो फिर आ रहे हैं। आपने कहा मेरे साथियों अभी तक तुमने जख्मियों की मरहम पट्टी तो नहीं की, अभी तक तुमने अपने शहीदों को नहीं संभाला, लेकिन अल्लाह के दीन ने एक दफा फिर तुम्हें बुलाया है। बस फिर उठे थे फिर चले थे, लंगड़ाते हुए, टूटे हुए बाजुओं वाले चले थे, जख्मों से खून निकल रहा था, चले थे। और जो चल नहीं सकता था ना, साथी को थोड़ा सा आसरा दे दे कंधे का, थोड़ा सा मेरे भाई थोड़ा सा, ताकि इस जिहाद के सफर से पीछे न रह जाऊं। ये चले, अल्लाह को ये अंदाज पसंद आया, कुरान में इसका नक्शा खींच के उतार दिया, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूल मिन बाद असाबहुमुल क़र्ह। आफरीन है इन लोगों पर जिन्होंने अल्लाह रसूल की बात पर लब्बैक कहा, जिहाद के लिए जख्मों से चूर होकर, और क्या कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें हमारा अल्लाह काफी है, अच्छा कारसाद है। इलाका भर मुखालिफ हो, फलक भी हो अदब मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यार, अब निगाह बाहो जो तू मेरा। गए शान से, काफिरों को और हैं और वो भागो भाग। अब मैं एक वाक्य आपको सुनाता हूं इस सिलसिला में, बातें तो और बहुत हैं। हजरत जाबिर कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि काफिरों का पता चला कि आ रहे हैं और सुबह जंग होनी है, तो मेरे बाप ने मुझको आधी रात को बुलाया, मेरे बेटे जाबिर, अल्लाह के रसूल के बाद से सुन, तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, मेरा बेटा है। ये अकेला बेटा था बा, और इसकी 8 बहनें थी। मेरे बेटे काफिर आ रहे हैं और सुबह जंग होगी, और कल तेरा बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे काफिरों से टकराएगा, कल मैं लड़ूंगा काफिरों से। मेरे बेटे, हो सकता है मेरी दिली आरज़ू शहादत वाली पूरी हो जाए। 2 बातें मैं तुम्हें कहता हूं, एक तो बहनों का ख्याल रखना, तेरी बहनें मेरी बेटियां हैं, तू इनका प्यारा भाई है, और दूसरा
مجھ پہ قرض ہے، یہودیوں سے کھجوریں لے کے تیری بہنوں کو کھلائی ہیں، تجھے کھلائی ہیں، فصل آئے گی کوئی انتظام کر دینا، باپ کی پشت پاک کر دینا، قرض اتار دینا۔ میرے بیٹے یہ دو باتیں کہا، ابو آپ سے وہ لڑیں اللہ کی راہ میں، تیرا فرما بردار بیٹا بہنوں کا بھی خیال رکھے گا اور تیرے قرض کا بھی میں خیال رکھوں۔ کیسے لوگ تھے، یہاں رات کو مشورے ہوتے ہیں بدکاریوں کے، ڈاکوں کے، باپ بیٹے کیا مشورے کر رہے ہیں۔ اور اگر آج والی بزدلی ہوتی نا تو کہتے او لو جی لو اتنے کھتا تھیاں تھا گھر بیٹھا اتنے قرض چڑھے تھے جہاد لو جی لو جہاد 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 جہاد۔ ایسا ہوتا تو شور کرتا۔ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جابر کہتے ہیں میرا باپ شہید ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کچھ دنوں کے بعد، کہا جابر تم بڑے پریشان ہو، تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ کہتے نہیں جی پریشان ضرور ہوں، باپ کی شہادت سے نہیں، وہ تو اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہمارے گھرانے کو۔ میں جمع تفریق بہت کرتا رہتا ہوں، لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ جو فصل آئے گی نا کھجوروں کی، یہودیوں کا قرض نہیں اترے گا، بس یہ پریشانی رہتی ہے، باپ کی پشت پاک ہو جائے قرض سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات کی کہ یہ اگلی فصل پہ باقی کرنے کا، نہیں ہم نے اسی فصل پہ سارے لینے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ان کو جب کھجوریں کاٹو نا، ہر کھجور کی قسم کا علیحدہ ڈھیر لگاؤ اور ان کو بلا لو اور مجھے بھی پیغام دے دو۔ اس نے ساری کھجوریں کاٹی، یہودیوں کو کہا اپنا قرض لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ آپ نے پھر یہودیوں سے بات کی کہ یار میں ضامن ہوں، دے دیں گے باقی بھی؟ کہتے نہیں، یہودی تھے ہم نے ابھی لینا۔ یار میں تمہیں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں۔ کہتے نہیں۔ جابر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، چادر اوپر لے لی اور اللہ سے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ پھر آپ اٹھے اور آئے اور ایک ڈھیر پہ بیٹھ گئے۔ کہا جابر، رسول اللہ جی بلاؤ ان کو، دے ان کو۔ کہتے ہیں میں نے ان کو دینا شروع کر دیا، سارے یہودیوں کا قرض اتر گیا، باقی ڈھیر ویسے ہی پڑے تھے، ابھی یہ ڈھیر بھی باقی تھا۔ اللہ نے میرے باپ کے شہید ہونے کی وجہ سے میری اتنی عزت قدر کی۔ اللہ کی قسم میں راضی تھا کہ میرے باپ کا قرض اتر جاتا، باپ کی پشت پاک ہو جاتی، ایک کھجور بھی نہ میں لے کے جاتا، محنت مزدوری کر کے بہنوں کا پیٹ پال لیتا، اگلی فصل آ جاتی۔ لیکن میرے اللہ نے میری اتنی عزت کی کہ سارا قرض اتر گیا اور میں ساری کھجوریں سمیٹ کے گھر لے آیا، بہنوں کے لیے بھی کھاؤ۔ ایک اور بات بتائی جابر، میں تمہیں ایک بات بتاؤں جی، اللہ نے آج تک جس سے بھی بات کی ہے نا پردے کے پیچھے سے کی ہے، لیکن تیرے باپ کو زندہ کیا اللہ نے اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اور بغیر پردے کے تیرے باپ سے اللہ ہم کلام ہوا اور کہا عبداللہ، جابر کے باپ کا نام ہے، میری جنت پسند آئی ہے؟ ہاں یار، نعمتیں، ہاں باغات، ہاں حور و غلمان، ہاں کوئی اور چیز چاہیے؟ نہیں 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 نہیں، بول نا، بول، تو ہمارا مہمان ہے، بول کچھ۔ کسی سے فرمائشیں حوریں پوچھتی ہیں، کسی سے غلمان۔ شہید وہ خصوصی مہمان ہے جنت کا جس سے فرمائشیں اس کا رب پوچھتا ہے۔ نہیں بول، نہیں نہیں کچھ بھی نہیں۔ جب تیرے باپ نے سوچا نا کہ کچھ بولنا ہی پڑے گا تو پھر تیرے باپ نے کہا کہ یا اللہ تیری جنت میں بڑی لذت سرور ہے، لیکن جو شہادت کے وقت مزہ آیا تھا نا جب میں شہید ہوا تھا، اور نورانی لیٹیں اور جنت کے محلان اور حوروں نے میرے لتھڑے ہوئے سر کو خون سے لتھڑے ہوئے کو گود میں رکھ، وہ لذت سرور ایک دفعہ پھر لینا چاہتا ہوں، مجھے ایک دفعہ پھر بھیج۔ اللہ نے کہا یہ تو میرا قانون ہے، جو میرے پاس آ جائے میں اس کو نہیں بھیجتا۔ حدیث میں آتا ہے جو جنت میں چلا جائے وہاں پہ سوائے شہید کے، شہید چاہتا ہے مجھے 10 دفعہ بھی اللہ بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اچھا جنت سے آنا کون نہیں چاہتا؟ شہید آنا چاہتا ہے، اس کو اللہ نہیں آنے دیتا، اور جہنم میں پیرا ہے وہاں سے نہیں۔ روحاں کتوں آدیاں نے؟ روحاں آدیاں نے تے آدیاں بھی صرف ہندوستان پاکستان دے مردیاں دیاں نے تے آدیاں بھی صرف جمعرات نو نے تے آدیاں بھی صرف اوے کھانے پینے کا پروگرام ہے، پیٹ پلیٹ جو مر گیا اللہ کے پاس نعمتوں میں ہے، نیک آدمی برا سزا میں ہے، کوئی نہیں آنا چاہتا ہے۔ روحیں یا مکے والوں کا عقیدہ ہے روحیں آتی ہے، ہندوؤں کا عقیدہ، مسلمانوں کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، صرف کھانے پینا، قبر پرستی، مجاوری خلافت، اپنا نذرانے ماننے سلانے چلانے کے لیے یہ سارا چکر بنایا ہوا ہے، کوئی روحیں نہیں آتی۔
تو تیرے باپ نے سوچا کہ اللہ تو نہیں واپس بھیجتا، تو کہتے ہیں یا اللہ ہمارا پیغام تو بھیج دے ہمارے بھائیوں کو۔ اس صورت کے اندر آیت ہے، اللہ نے کہا ہاں میں پیغام بھیجتا ہوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ پیغام ہے جو اللہ نے دیا ان کا، کہ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے کہ وہ مردے ہیں، سنو نہیں، مر گئے دنیا سے، اللہ کے ہاں ان کو رزق مل رہا ہے، بہت اعلیٰ نعمتوں میں ہیں، خوش ہیں اس پر بھی، اور اس پر بھی خوش ہیں کہ پچھلے بھی جہاد کر کے جب آئیں گے نا شہید ہو کے تو ان کو بھی یہی کچھ ملے گا۔ یہ پیغام ہے جو اللہ نے ان کا پہنچایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔